لوگوں کے دلوں میں وہ راج اور جو ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں، ان کو مینٹل سکون نہیں ہوتا، بھلے کتنا بھی ان کو مل جائے، کتنا وہ اچیو کر لیں، لیکن مینٹلی طور پہ وہ کبھی سکون نہیں ہوتا. نہیں ملتا ہے. سکون میڈیا میں بہت ہے. میڈیا میں ہر پروفیشن میں کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جو نہیں ہے. ہر ایک چاہتا ہے ایک دوسرے کی آگے بڑھے. میڈیا چون کے کم ہے. جب چیزیں عام ہو جاتے تو اس میں جیلسی کے کم ہو جاتے. مثال کے طور پہ اگر شاپس زیادہ ہو گئی، پہلے اگر تھوڑی سی ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں ایک شاپ ہوتا تو وہ شاپ دوسرا اگر کھول لیتا تو وہ کہتا میرا روزی تو ختم ہو گیا، وہ پھر اس پہ ایک دوسرے کی ضد اتراتا. آج کل گاؤں میں بھی ایسا نہیں ہے، گاؤں میں بھی بہت سی دکان ہوتے تو وہ کمپٹیشن کا کم ہو گیا. شہروں میں اسی طرح. مگر اگر مثلا ایک ملک میں کوئی ایک پروڈکٹ کم ہے یا یونیک ہے دوسروں سے، اس چیز کے ساتھ جیلسی سب سے زیادہ ہوتا ہے. ایک یونیک چیز میں نے جو خود سٹڈی کی یعنی اس بارے میں، کیونکہ میں جب یہاں پر پاکستان میں آیا تھا، دوسرے ممالک بھی گئے تو میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کراتا ہوں، بالکل نیو ٹیکنکس، نیو چیز، اور دوسرے شعبوں سے دوسری چیزوں سے تقریباً 99% پاورفل ہوتے. تو جب میں نے دیکھا کہ لوگ بالکل ایسی حالات پہ اتراتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو میرے ساتھ تیار ہوتے ہیں. انسانیت بھی بالکل چلی جاتی ہے. بلکہ وہ بھی اس پہ پڑھاتے ہیں مقصد کہ بیہیویئر کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ مائنڈ کو ایسا کنٹرول کرے. جیلسی پہ بھی پڑھاتے ہیں، مگر وہ خود ہی جیلس ہوتے ہیں. یقین مانے وہ بہت ہائی لیول پہ مشہور ہوتے ہیں وہ لوگ، مگر ان میں جیلسی ہوتے ہیں. ان میں جیلسی کے علاوہ بیماریاں ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھے ان میں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں عورتیں جو بولیں کہ ہم لوگ جیلسی سے سفر کر رہے ہیں، ہم لوگ کس طرح دور کریں، کیا کریں؟ زیادہ تر بالکل پروفیشنل جیلس بھی کچھ آئے کم آتے ہیں، مگر جو میاں بیوی کے درمیان جو جیلس ہوتے ہیں یہ خطرناک ہوتے. کہ اگر ایک دوسرے سے زیادہ کما رہا ہو، اسپیشلی جب میاں بیوی کے اندر یہ ہوتا ہے نا دونوں کام کریں، اور اگر بیوی زیادہ کما رہی ہو تو یہ بڑا آف سین ہو جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. حالانکہ باہر ویسے ہر ریلیشن شپ کے اندر یہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ باہر کے ممالک میں ہو. پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ میں نے اسٹڈی جو کیا تھا کہ ریلیشن پہ میں نے کافی اسٹڈیز کی ہے کہ کس طرح کے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اگر ایک میاں بیوی یا تو ایک ہی کو جاب کرنی چاہیے، دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. یا پھر اگر ایک ہی پروفیشن کے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے، ان کے وائف بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہے، تو یہ دونوں کی زندگی صحیح نہیں گزریں گے. کچھ کا صحیح گزریں گے ضرور. اگر کچھ لوگ ہیں جو میڈیا میں ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ کٹھے کام کرتے ہیں میاں بیوی، تو بھی ٹینشنز ہوتے ہیں، اس میں بہت پریشانیاں دے. ایک تو شعبے الگ ہو، دوسرے پھر آج کل جو ہے نا لوگ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. آج کل تو ایسا نہیں زیادہ تر لوگ نہیں سوچتے ہیں، مگر یہاں پر کچھ ہے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں پرابلم. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، جیسے لوگ کالا جادو کر دیتے ہیں، مطلب اس حد تک آ جاتے ہیں کہ آؤٹ آف جیلسی وہ کالا جادو کر دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. بالکل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ، یہ جو عاملین ہے اس کا اتنا زیادہ دکانداری ماشاءاللہ چل رہا ہے اور لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وہ بھی ہمارے سائیکولوجیکل کچھ چیزیں جادو ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی تسلی ہوتا ہے صرف کہ انہوں نے جا کے کوئی چیز کسی پہ کر دے یا کوئی ایسا کچھ کر لے. یہ ہوتا ہے، بالکل صحیح بات. نظری بد بھی ہے، لوگوں کی جو نظر بد ہے وہ بھی ایک جیلسی ہے. آپ کو پتہ ہے جیلسی نظری بد جو ہے وہ جیلسی ہی ہے. اچھا، ہاں بالکل. کوئی چیز اچھی مطلب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اچھی نظر نہیں لگی، نظر لگا دی ہے، یہی تو بات ہے. نظری بد جو ہے وہ جیلسی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں جیلسی کی بات کر رہے تھے، تو جیسے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی دونوں سیم پروفیشن میں ہوں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک ریلیشن شپ بہتر ہو. لیکن آن دی ادر ہینڈ سیم پروفیشن میں ہونا، جیلسی، کمپٹیشن، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیلنس کیسے کرنا چاہیے؟ سیم پروفیشن یا نہیں، کیا
دیکھیے لیڈیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈیوٹی جو ہے لیڈیز کی سب سے جو بڑی ڈیوٹی ہے وہ ہے ان کو جو بچوں کو سنبھالنا. یہ سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. یہ سب سے ضروری بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایک ماں کو تو صرف اور صرف بچوں کو ٹائم دینی چاہیے. یہ اگر میاں ہے مقصد ان کے ہسبینڈ چلو جائیں وہ کمائیں لیں, مگر ماں جو ہے وہ تو بچوں سے کبھی الگ ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ اگر جاب پہ بھی جائیں تو بھی بچوں کے ان کو ہوتے ہیں نا, فکر ہوتے ہیں. کیونکہ مرد کو اتنا زیادہ نہیں ہوتے, لیڈیز کو زیادہ بچوں کے فکر ہوتے, ماں کو زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اگر کئی پروفیشن کہیں جاتے بھی ہیں تو بھی وہ ٹینس رہے گی نا, پریشان رہے گی. پڑھائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, دوست صحیح ہیں, کیسے ہیں, بڑی تمیز بھی. اور اس میں ایک ریلیجسلی بھی اگر دیکھا جائے تو گھر سنبھالنے کا کام عورت کا ہے, اور کھلانے کا اور اس گھر کو پرووائڈ کرنے کا کام مرد کا ہے. تو اس لحاظ سے بھی. اچھا سر یہ بتائیں, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سوال پہ جائیں, آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ بھوک مجھے, کیونکہ کھانا پک رہا ہے, ہم لوگ کو کچن کی طرف جانا ہے. ظاہر ہے, بالکل بھوک لگی تو ہم ذرا شیف عالیہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک تیاری پہنچی ہے. بالکل بالکل کھانا کھائیں گے. اور شیف عالیہ آپ لوگ بتائیں مجھے آپ کیا پکایا؟ آج میں نے ٹکا بوٹی بنایا. کیونکہ بعض لوگ, کیا بات ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا ایکسپریشن اس وقت لینے کوئی, کیونکہ بعض لوگ جب جیلس ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹکا بن جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا, یہ بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی رہتا ہے, ایسا ہی. کیونکہ بعض لوگ جو ذرا سا بہت ہی زیادہ جیلس ہوتے ہیں تو ان کو یہ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بالکل ٹکا کی طرح وہ جلے. لیکن میرے ابھی ٹکے جلے نہیں ہیں, میرے نہیں جلے, میرا بس لاسٹ ٹچ دے رہی ہوں میں باربیکیو میں نے وہ دیا ہے. میں بس کے پیچھے جو اکثر بڑے مزے کی ٹیگ لائنز لکھی ہوتی ہیں, جب میں جا رہی تھی میں نے پڑھا جیلسی کے مطابق سے لکھا تھا جلو مت کالے ہو جاؤ گے. جلو مت کالے ہو, بالکل صحیح, کالے ہوتے ہیں لوگ, سچ مچ میں ایسا ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگ کالے دل سے کالے ہوتے ہیں, کیونکہ دل سے کالا پن جو ہے وہ جلسی کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کو کچھ یعنی کچھ کبھی کبھی کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں جو کنٹرول کریں مگر نہیں ہوتا ہے. تو کنٹرول کیسے کیا جائے یہ ضروری جی, آپ بتائیں. میں بتاؤں, ابھی تو میں نے بتایا تھا. ویسے میرا جو طریقہ یہ ہے کہ اگر میں بس سوچتی ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایک اچھی فیلنگ نہ آ رہی ہو, چاہے وہ جیلسی کے طور پہ ہو یا آپ کسی سے ملتے ہیں اور کوئی بھی چیز آپ کو آف لگتی ہو, کسی کو دیکھ کے, کسی اور ضروری نہیں انسان سے ہی ریلیٹڈ ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ایز آلویز سے کہ اپنی نیت صاف رکھیں. ٹھیک ہے, آپ احساس کریں ٹھیک ہے مطلب مجھے تھوڑا بہت جیلسی ہو رہی ہے. جب آپ ریکگنائز کر لیتے ہیں پرابلم کو, ٹھیک ہے, تو پرابلم کو ایک دفعہ ریکگنائز کر لیں, اور ایک دفعہ اگر آپ اوپن ہو جائیں اپنے ساتھ ہی اور آنےسٹ ہو جائیں, پھر اس سے ڈیل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے. دین یو جسٹ سے کہ آئی ول ورک ہارڈ اینڈ میں اپنی ہی ایک پرسنالٹی بلڈ کروں گی, اور میں بی یور اون پرسن. اچھا میں کیا کرتی ہوں, which is totally opposite from what you think. When I'm having these feelings کہ میں jealous ہو رہی ہوں, مجھے کچھ ہے, تو میں اوپن اپ نہیں کرتی اپنا آپ سے, لائک میں سپریس کر دیتی ہوں اس فیلنگ کو, سوچتی ہی نہیں ہوں یا کسی سے ووکل نہیں ہوتی, کیونکہ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو جیلسی کا جو علاج ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خوبیوں پہ فوکس رہنا ہے, اپنے خوبیوں کو یاد کرنا ہے. جب بھی کوئی انسان کوئی بھی جلس ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے ایکسلنسز کو بیان کرنا کہ مجھ میں کچھ خوبیاں ہیں, اچھائیاں ہیں. اور اگر کسی سے کوئی جلس ہوتے ہیں اور وہ تنگ آتے ہیں تو وہ ان کو یہ خوبی یہ ہونی چاہیے کہ مجھ میں بھی کچھ اچھائیاں ہیں جو لوگ مجھ سے جلس ہیں, کیونکہ وہ لوگ پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی جلس ہے, آپ پریشان ہوتے ہیں, تو آپ پریشان ہوں تو آپ خوش رہیں, کیونکہ آپ نے ان سے کوئی ایکسٹرا کوئی اچھائی ہے. بالکل خوبی. یہی میں کہنا چاہتی کہ بی یور اون پرسن, میرا مطلب یہی تھا کہ آپ اپنی پرسنالٹی بلڈ اپ کریں, آپ جو ہیں, اور آپ کے اندر بھی خوبیاں ہوں گی, اور آپ کی جو خوبیاں ہوں گی وہ الگ خوبیاں ہوں گی جو دوسرے انسان سے. ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ جیلس ہو رہے ہو تو جو آپ کی خوبی اور جو آپ کو لگتا ہے کہ دس از یور اسپیشل فار دس, تو اس پہ آپ ورک کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, یعنی جو آپ کی اپنی خوبیاں ہیں اس کو یاد کرنا آپ نے,
اور اسی کو اگر کوئی شخص کوئی جیلس ہوتا ہے کسی سے تو اپنی خوبیوں کو فوراً یاد کرو اور یاد کرتے رہو کہ آپ میں بہت سے اچھائیں ہیں اور آپ اپنی پرسنالٹی آپ کا بڑھتے جاتا ہے, بہتر ہوتے جاتا ہے. یہی علاج ہے, یہی بہترین علاج. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک رہا آج. ہم نے مرد حضرات اور عورتوں ہم نے بیلنس آؤٹ کر دیا جیلیسی کا ٹاپک. تھینک یو سو مچ. اینڈ شیف عالیہ نے ڈش بھی تیار کر لی اور ساتھ ساتھ ہم اپنا میسج بھی دیتے جاتے ہیں. ویسے ہنیا میسج ہم آج کیا دیں؟ ووٹنگ کے اوپر میسج تھا, بلکہ آج ڈبل میسیجز ہیں. ایک تو آپ ووٹ ضرور کریں جا کے, ٹھیک ہے, گھر سے نکلیں, رجسٹر کروائیں, ووٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ووٹ کریں پلیز اس دفعہ, ٹھیک ہے, سب ووٹ کریں گے. آج میں سب کو اسٹوڈیو میں کنونس کریں کہ سب ووٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم نے جیلیسی کے اوپر جو بات کی تھی, بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کے اندر بھی خوبیاں ہیں, ان کو ریکگنائز کریں اور زندگی میں اپنا ہی ایک مقام حاصل کریں. دوسروں کو دیکھیں, یہ مت بولیں کہ میں ادھر ہونا چاہوں گی, آپ بولیں میں اپنا ہی ایک I want to stand, have my own ground basically. اور اس کو اگر میں بہتر اردو لفظوں میں بولنا چاہوں گی تو آئی تھنک ہنیا would help me out. لیکن یہی ہے کہ جو آپ کی خوبیاں ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ جس وجہ سے آپ اسپیشل ہیں, اسی پہ ورک کریں اور میک شیور کہ پیپل لائک یو فار دیٹ اینڈ فیل اسپیشل. ڈیفینیٹلی. اور اسی میسج کے ساتھ میری طرف سے, ہنیا کی طرف سے, شیف کی طرف سے, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, خدا حافظ.